لئن شكرتم لأزيدنكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. I thought a lot last night actually کہ کس چیز پر بات کرنی چاہیے and what would really sort of benefit us, and I was frankly confused between a lot of things. So there are a lot of challenges, lot of shortcomings. تو میں آپ کے سامنے کچھ کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً چیز رکھوں, and because we're all stuck in a vicious cycle actually. Parenting sessions are hard because you're trying to fix somebody else. That somebody is a part of your life. آپ کی سب سے اہم زندگی کی چیز ہے وہ, ٹھیک ہے, اور اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. بٹ دوسرا زاویہ یہ ہے that how do we expect کہ an unfixed man will fix somebody else, because the question more often than not is کہ میں اور آپ خود کتنے fixed ہیں, right? And بہت ساری دفعہ there is this challenge that when you sort of speak to audiences or look at your own self as well, introspection پہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یار میرے تو اپنے فنڈامنٹلز اتنے غلط ہیں, یا میری اپنی اتنی ساری چیزیں سلیک کر رہی ہیں, تو میں اپنے بچوں سے کیا تقاضا کروں یا میں کسی اور سے کیا تقاضا کروں. اسکول کے کانٹیکس میں مجھے یاد ہے جب ہم ہو رہے وقت میں کام کر رہا تھا ادھر, تو ایک بات یہ اکثر ہوتی تھی کہ یار پیرنٹس کو ٹھیک کر لیں تو بچے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ ٹیچرس کو ٹھیک کر لیں تب بھی بچے ٹھیک ہو جائیں گے. دیٹس وائی ایکچولی ہمارا معاشرہ جو ہے نا تزکیہ اور اصلاح کی کنسسٹنٹ کلیکٹیو انڈیویجول فکر کی بات کر رہا ہوتا ہے, اینڈ دیٹس بین لاسٹ انفارچونیٹلی. پر کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل ہے کہ جب آپ دین میں ہولسٹکلی دیکھیں تو ان کا نفع اپنی جگہ ہوتا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت مثال جو ہے ڈرا کرتے ہیں, جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ مثال بہت سارے ہماری زندگی کے عناصر پر جو ہے نا وہ فٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے ایک جو ہے نا اپنے انٹراج میں, یعنی اپنے جو اس کے سلیوز تو نہیں کہیں گے بٹ جو اس کی آرمی ہے وہ ہے, ان میں سے ایک شخص کے اوپر ایک احسان کرتا ہے, اور وہ احسان یہ کرتا ہے کہ اس کو ایک زبردست قسم کا جو ہے نا گھوڑا دیتا ہے. اور جیسے کہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی بھی جب انسان کو ہدیہ ملے, نعمت ملے, تو ایک کیفیت ہوتی ہے خوشی کی, شکر کی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے نا یہ خوش ہوتا ہے جس کو گھوڑا ملا ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے 3 طرح کے ریزنز ہو سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جو پہلا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کی خوشی کا تعلق اس گھوڑے سے ہے کہ گھوڑا ایک بہت قیمتی چیز ہے. اینڈ ہی سیز دیٹ جو اس کی مانیٹری ویلیو ہے, جو اس سے وہ نفع حاصل کر سکتا ہے کہ اب وہ اس کو رائڈ کرے گا اور وہ اس سے کیا کہتے ہیں اپنی جگہ پر جائے گا, جو اس کا مقصد ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو ریس بھی کر سکتا ہے, بہت کچھ کر سکتا ہے. خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ یہ گھوڑا ہے, ٹھیک ہے, پر اس کو خوشی یا اس کی شکر کی کیفیت ایکچولی اس بات پر ہے کہ بادشاہ نے اس شخص کو یاد کیا, رائٹ, اور اس کو جو ہے نا گھوڑے جیسی نعمت دی. تو اس کو وہ مثال میں ایسے سمجھاتے ہیں کہ اگر اس شخص کو ڈیزرٹ میں یا کہیں اور گھوڑا ملا ہوتا تو اس کو وہ خوشی نہ ہوتی, رائٹ. تو فار ہیم واٹ از ریئلی امپورٹنٹ فار دس سیکنڈ کیٹیگری آف پرسن از دا فیکٹ کہ مجھے ایک احساس ہوتا ہے نا کہ بادشاہ نے مجھے یاد کیا. دی ایموشن آف دا کنگ, رائٹ, از واٹ میٹرز ٹو ہم دا موسٹ, رائٹ. اینڈ گھوڑے کو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا استعمال کر لے گا, اور شاید اس کو گھوڑے کی ضرورت ہو بھی, ٹھیک ہے, بٹ وہ ہم انگلش میں کہتے ہیں نا اٹ از دا تھاٹ دیٹ میٹرز, یا اٹ از دا جیسچر دیٹ میٹرز, رائٹ. تو کبھی کبھی میں نے اور آپ نے بھی محسوس کیا ہے کہ کوئی ہمیں چھوٹی سی چیز بھی دے گا, رائٹ, تو اس کی وہ جو فیلنگ ہے وہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. انفیکٹ آئی وڈ سے کہ بچوں کے ساتھ یہ بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے کبھی آ کے کوئی چھوٹی سی ماما کو کارڈ بنا کے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی ٹوٹی پھوٹی رائٹنگ میں, ٹھیک ہے, تو وہ بڑا جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ کو پیار آتا ہے اس چیز پہ کہ کیا ہے اور کیا نہیں. پھر وہ خیر فرماتے ہیں کہ ایک تیسری بھی کیٹیگری ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیسری کیٹیگری ہے نا, یہ وہ شخص ہے جو ایکچولی نہ اس کو گھوڑے سے غرض ہے, نہ اس کو اس ایموشن سے غرض ہے,
بلکہ در حقیقت وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی وہ اس گھوڑے کو لے کر اس بات کو سمجھتا ہے کہ اب اس کی نسبت سے جو ہے نا میرا ویژن، میرا مقصد اور میرا پرپس کیا ہے، رائٹ. اور وہ اس نعمت کو استعمال کرتا ہے بادشاہ کو سرو کرنے میں، رائٹ. یعنی ہی انڈرسٹینڈس کہ ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس کوئی ایک ضرورت ہے، کوئی ایک حاجت ہے جس میں اب مجھے ایک موقع ملا ہے کہ میں سروس کر سکوں، رائٹ. اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو مقصد ہے اس کا اس تک پہنچنا چاہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں نہ اس کے لیے یہ بات اہم ہے کہ میں مشہور ہوں گا، میں بادشاہ کے قریب ہوں گا یا نہیں ہوں گا. اس کے لیے اصل اہم یہ ہے کہ بادشاہ جو چاہتا ہے نا، جو اس کی منشا ہے، میں کسی طرح اس کو پورا کر سکوں. تو یہ تینوں درجات بتا کے امام غزالی فرماتے ہیں، آپ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ ایکچولی جو پہلا درجہ ہے نا، اس میں کوئی شکر نہیں. He says that the first category of وہ کہ جہاں ایک شخص کو گھوڑا ملا اور وہ گھوڑے کے ملنے پہ خوش تھا کہ کیا زبردست نعمت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شکر نہیں ہے، بیکاز اس شخص کو دینے والی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بادشاہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اینڈ آپ کو اور مجھے تھوڑی دیر کے لیے سمجھنا ہے کہ وہ جو گھوڑا ہے نا، یا وہ جو نعمت ہے، وہ ہماری اولاد ہے. اب ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کو، because I'm sure you're all mothers and fathers, so our sisters sitting here at one point in time were pregnant, when you had the baby, think of your children جب آپ نے ان کو پہلی دفعہ اٹھایا تھا. I know about mine as well, and I'll be very honest, right. تو کل خوشی اس بات کی تھی کہ اچھا اولاد ہو گئی، کل خوشی اس بات کی تھی کہ بیٹی ہو گئی یا بیٹا ہوگا، کتنا پیارا ہے، کیسا ہے، کس سے شکل مل رہی ہے. تھنک آف آل کنورسیشن 5 سال 8 سال 10 سال جو آپ کے بچوں کی ایج سے پہلے. اب بلیسنگ تو تینوں میں ایک ہی سطح کی تھی، بٹ ایموشنل کنیکشن جو ہے نا، کہ دینے والی ذات کون ہے، انہوں نے مجھے یاد رکھا، کس طریقے سے کہا، یہ میٹر کرتا ہے. اینڈ یہ کیوں فرق ہو رہا ہے؟ بیکاز آف دا فیکٹ کہ اسینشلی وہ ان لوگوں کی جتنی ہمارے دل میں عظمت ہے اس سے شکر پیدا ہوتا ہے. اب ہمیں نعمت تو ملی ہے اولاد کی، بٹ کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں ہے، اللہ سے وہ تعلق نہیں ہے. نہیں، ہم کہتے تو ہیں کہ عظمت ہے، دیکھیں تو ہم سب بہت سارے، بٹ ہمیں وہ خوشی نہیں ہوتی کبھی کسی اس کے اعتبار سے. اینڈ جو سب سے پھر اونچا درجہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ وہ شخص ایکچولی اس نعمت کو ایک ویژن سے لنک کرتا ہے، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک پرپز، ایک مقصد سے لنک کرتا ہے کہ یار یہ کوئی اس کے پیچھے کوئی بڑی جو ہے نا سوچ ہے، کوئی وجہ ہے کہ اللہ نے مجھے دیا. اینڈ ایکچولی یہاں سے نا وہ کانسیپٹ آف امانت بھی شروع ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میری تو تھی نہیں چیز. کیونکہ اسینشلی وہ جو بادشاہ اور وہ سلیو والی مثال ہے نا، ایک سلیو کو ہمیشہ ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں. بادشاہ کبھی واپس بھی لے سکتا ہے کسی چیز کو، رائٹ. تو یہی نہیں ہے ایکچولی. یہاں جب آپ اس کو ویژن اور پرپز سے لنک کرتے ہیں تو ایک بات، بیکاز جب آپ اس کو اس سطح پر ہوتے ہیں، اس کی بہت ساری نا ڈیپر وہ ہیں، تو ایکچولی آپ کو ایک اور دھوکہ یہ لگتا ہے کہ یہ میرا ہے، رائٹ. ایک دھوکہ یہ لگتا ہے کہ کیا کہتے ہیں میرا ہے. اینڈ جب آپ اس کو ادھر رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا نہیں. گیو این ایگزامپل آف دس. یہ بیٹھے ہوئے کچھ کیا کہتے ہیں ایم جی ایس کے امپلائیز، رائٹ. سو عدیل بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہمیشہ میں اس کو کیمرے کے ساتھ پھر رہا ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے. سو اگر آپ یہ جو کیمرہ ہے جو کہ ہوگا کچھ 4-5 لاکھ کا تو ہوگا میرے خیال سے، کم و بیش اس کی جو اکوپمنٹ ہے، آئی ڈونٹ نو، سستا ہو گیا ہوگا. ایک بلیسنگ ہے، ایک نعمت ہے، رائٹ. اگر تو عدیل کو یہ کیمرہ دیا جاتا ہے اور اس کو بس یہی خوشی ہے کہ میرے پاس کیمرہ ہے، تو اس کو لگے گا یہ میری چیز ہے. بٹ اگر اس کو پتہ ہے نا کسی مقصد کے تحت دیا گیا ہے، تو اس کو یہ بھی پتا ہوگا یہ میرا نہیں ہے، میں نے اس کو کسی چیز میں مستقل استعمال کرنا. ہم اپنے بچوں کو نا اکثر دادا دادی کی عظمت سکھاتے ہیں، خاندان میں صلہ رحمی کی عظمت سکھاتے ہیں. وہ سکھانی پڑتی ہے. وہ نہ سکھاؤ، جو ماں باپ نگلیکٹ کرتے ہیں تو ان کے بچے سلام بھی نہیں کرتے کسی کو. یہ اکثر ایک چیلنج ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ فیملی. تو ہم باقاعدہ مشق کرتے ہیں، ان کو ریئلائز کراتے ہیں، پھر کنیکشن سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ بابا کے بابا ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے بھائی ہیں، یہ وہ تھا. اینڈ بچے وقت کے ساتھ سمجھتے ہیں. اب ہماری زندگیوں میں اگر ہم وہ کنیکشن دنیا میں ہر ریلیشن سے بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ سے نہیں بنا سکیں گے، تو بہت آپ اس کے بعد جو مرضی کرتے رہو نا، او لیول سیلیبریٹ کرو، اے لیول سیلیبریٹ کرو، ادھر کرو ادھر کرو، فلانا کرو، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا کسی بھی کانٹیکس میں. ہمیں اپنے بچوں کو اللہ کا سپاہی بنانا ہے، رائٹ. اینڈ یہ حقیقی شکر ہے.
یہ حقیقی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بیکاز دیکھیں ایک بندہ تھینک یو کرتا رہے، اس کی باڈی لینگویج میں ہو ہی نہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کسی اس میں. اب اس کی نا میں ایک دو باتیں کر کے رک جاتا ہوں، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہم آپ کے سوال بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، بٹ اس کے پریکٹیکل اسٹیپس کیا ہو سکتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اوکے دس از اے فینسی کانورسیشن دیٹ ویو ہیڈ، بٹ ہاؤ ڈو وی سورٹ آف ڈو دس. تو ایک حسن البصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، ہی از سید التابعین، ان تابعین میں ون آف دا بگیسٹ نیمز از ہم، سو دس از دا جنریشن آفٹر دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے تھے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہی لیٹس اے پرسن انجوائے، ٹھیک ہے، اے بلیسنگ فار ایز لانگ ایز ہی ولز، ٹھیک ہے، یعنی جب تک اللہ کا اذن ہوتا ہے تو وہ آپ کو اس نعمت سے فائدہ اٹھانے دیتے ہیں. And he said that when he is no longer thanked for it, and now consider thanking in these two categories, not the first one, because آج تک تو ہماری thanking پہلے ہی سطح کی ہے نا کہ بس چیز مل گئی تو ہم خوش ہیں. تو جب اس نعمت کو ہم اللہ سے کنیکشن چھوڑ دیتے ہیں، اس کو مقصد میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو حسن البصری کہتے تھے کہ he turns it into a punishment. وہ اسی چیز کو جو ہے نا پنشمنٹ میں وہ کر دیتے ہیں. اس کی ایک سادی سی مثال دیتا ہوں. وہی اولاد آپ کے لیے آزمائش بن سکتی ہے، وہی دنیا کی چیز آپ کے لیے آزمائش بن سکتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو اللہ سے ڈسٹریکٹ کر کے، آپ کو بہت ساری دفعہ جن چیزوں کو ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جب وہ ہمیں مل جاتی ہے تو ایک عجیب سا ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار جو میں اس میں خوشی ڈھونڈ رہا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ایگزیکٹ کی بات ہے کہ کیونکہ اس پروسیس میں جب ہم اللہ کو بھول لیتے ہیں نا تو اللہ اس کو جو ہے، بیکاز اللہ شر اور خیر اللہ ڈالنے کے قادر ہے ہر اعتبار سے. سو وہ چیز جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ہے. تو ابن ابی دنیا لکھتے ہیں کہ کسی نے مالک ابن دینار سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں آگے شکایت کی کہ کوئی بارش نہیں ہو رہی، رائٹ. اور وہ فرمانے لگے اگین یہ چیزیں اوبیسلی بہت رومانٹیسائز لگتی ہیں، بٹ اصل میں جو ہے نا اس کا تعلق انسان کی ذاتی کردار اور سوچ سے ہے. تو فرمانے لگے کہ میں تو اس بات پر اتنا شکر گزار ہوں کہ اللہ جو ہے آسمان سے پتھر نہیں برسا رہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، اور تم یہ گلا کر رہے ہو کہ بارش نہیں ہو رہی. اینڈ you think about it, I think all of us are guilty of the fact کہ ہم نے پچھلے چند ہفتوں میں میں نے تو کیا ہے اسموگ کی کمپلین کی ہوگی، رائٹ. اینڈ آئی نو دس از این ایلیمنٹ آف ریالٹی کہ جی موسم خراب ہے، اسموگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، بٹ ہاؤ مینی آف اس ریئلائز کہ ہم تو اس کو بھی ڈیزرو نہیں کرتے ایکچولی، رائٹ. So yes, environmental protection, my years, all of those are separate things, but we don't deserve any of this, right? And that's because میرا اور آپ کا کیا عمل ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ کریں. and things are linked in this world. ایسا نہیں ہوتا کہ چیزیں لنک نہیں ہوتی ہر اعتبار سے. So we must understand that true شکر means کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیز دے سکیں. اچھا اب رسول اللہ کی حدیث پر آ جائیں، پھر میں کچھ بس ایکٹیو سٹیپس لکھتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے کیا بتایا ہمیں. اور یہ تو جنرل ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کے بیونڈ ہے، بٹ کچھ اولاد کے ساتھ تو اس کا ہے ہی ہے. کلکم راعن، رائٹ، تم سب کیا ہو؟ چرواہے ہو، ٹھیک ہے. آل آف یو آر شیپرڈس، رائٹ. وکلکم مسئول، اور آپ سب سے سوال کیا جائے گا عن الرعیہ، اپنی فلاک کے بارے میں. پہلی مصداق اس حدیث کی جو ہے نا، پہلی مصداق اولاد ہے، رائٹ، کہ ہم سب شیپرڈز ہیں، وچ مینس کہ ہم سب لیڈر ہیں ایک طرح سے، رائٹ. اور ہم سب سے سوال کیا جائے گا اپنے سرکل آف انفلوئنس کے بارے میں، ٹھیک ہے، جو ہمارا فلاک ہے. اور اس سرکل آف انفلوئنس میں اولاد جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، رائٹ. اولاد ہے، میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے امپلائی کے لیے، یعنی وہ لوگ جن کا آپ پر کوئی اختیار ہے، رائٹ. تو وہ ہے. اس سے ایک بڑا سرکل ہوتا ہے ہمیشہ، وہ بھی میں وہ ایک پوری وہ ہے جس کو آپ سرکل آف کنسرن کہتے ہیں، جن تک آپ پہنچنا چاہتے ہو. پوری اللہ کے نبی کا پوری امت جو ہے وہ تھی. بٹ ابھی تو ہم ادھر پھنسے ہوئے ہیں نا کہ یہ جو سرکل ہے جس میں ہمارے بچے ہیں، تو حدیث ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ سب سے سوال کیا جائے گا. بٹ دوسری حدیث یہ بھی تو کہہ رہی ہے نا کہ وہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ اسلامک ماڈل آف لیڈرشپ ہے کیا؟ وہ سرونٹ لیڈرشپ ماڈل ہے. سرونٹ لیڈرشپ ماڈل کی اب تو اس کو ویسٹ میں پڑھایا بھی جاتا ہے. میں اس دن بھی کہیں اس کا پورا فریم ورک کروا رہا تھا کہ رئیس قوم خادمہ، کہ قوم کا جو رئیس ہے ان کا خادم ہے. تو وی ایکچولی بائی دیٹ نوشن ہیو ٹو سرو آور چلڈرن فرام اے لیڈرشپ پرسپیکٹو. آور جاب از ٹو سرو دیم، وچ مینس وہ سروس از فار انیبلمنٹ، رائٹ، کہ ہم ان کو انیبل کریں اور اگین اس ویژن، پرپز اور مقصد کے تحت انیبل کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. اینڈ دین بائی دی وے آئی ٹیل یو دس کہ اگر ہم وہ چیز کر سکتے ہیں، اس کی ڈیو کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
इन ऑफ इट सेल्फ पेरेंटिंग जो है ना वो बोझ नहीं रहती, बिकॉज आप रिलैक्स हो जाते हो। बिकॉज याद रखो कि रिज़ल्ट की तो कोई है ही नहीं ना हमारे ऊपर, ना अकाउंटेबिलिटी है, ना उसकी फ़िक्र हमने करनी है एक्चुअली किसी एतबार से, वो तो अल्लाह का मामला है, ठीक है। और ये मैं आपको बात बताऊं कि ये जो मैं जब कह रहा हूँ ना कि रिज़ल्ट की फ़िक्र नहीं करनी, ये बड़ा अजीब सा बैलेंस है, क्योंकि जब हम रिज़ल्ट की एक्सेसिवली फ़िक्र करते हैं ना तो वो भी एक तवक्कुल की कमी ना हो, तवक्कुल की कमी है, राइट। या वो एक ऑब्सेशन है कि इसका ताल्लुक जो है ना मुझे को नतीजा हासिल कर कर छोड़ना है। बहुत दफ़ा लोगों में देख रहा होता हूँ, मैं कहता भी हूँ कि यार अगर आप और मैं रिफ़्लेक्ट करके कह सकते हैं कि यार मेरे बस में जो मुमकिन था ना, मैंने पूरी कोशिश की अपने बच्चों के साथ, अपने माशरे में उसके साथ, तो दैट्स गुड इनफ, राइट। दैट इज़ एसेंशियली समथिंग दैट इज़ गुड इनफ। ये जुमला कहना भी बहुत मुश्किल है, बट आप और मैं जो है ना क्या कहते हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर इस बात को समझते ही नहीं है तो हम ओवरऑल फ्रॉम अ विजनिंग परस्पेक्टिव वो नहीं कर सकते। यानी एक चीज़ जो है वो ये है कि इसका जो एडवांटेज है, या जो आसान बात है इसमें, वो ये है कि देखिए हमें क्लीन स्लेट मिली है। अब हम सब के अपने चैलेंजेस ये हैं, परहैप्स आई वुड लाइक टू थिंक कि बिकॉज द फैक्ट कि आप लोग इधर बैठे हैं सुबह सुबह आए हुए हैं, और हमेशा मुझे ये बात इंकरेजिंग लगती है कि इसमें तो कोई दुनिया की गर्ज नहीं है ना, राइट। इसका तो कोई ताल्लुक आपके बच्चों के ग्रेड से नहीं है, किसी और से नहीं है। मैं आप लोगों को जानता नहीं हूँ, मैं कुछ फेसेस फेमिलियर हैं, आप मुझे इतना नहीं जानते, बट ये जो हम फ़िक्र के लिए बैठे हैं बहुत बड़ी चीज़, राइट। और ये जो बड़ी चीज़ है इसमें भी अल्लाह ताला कहीं ना कहीं कोई फ़ैसले करवा रहे हैं कि अच्छा यार वो कर देंगे। हमारे पेरेंट्स को ये मुहैया नहीं था, राइट। हमारे पेरेंट्स को ये बात कतई मुहैया नहीं थी। मैं कह रहा हूँ कि अब ये बात क्यों इम्पोर्टेंट है, चलें थोड़ी सी अब इससे आगे जो मुश्किल वाला पार्ट है वो मैं कहता हूँ, फिर उसके बाद हम एक्चुअली रुक भी सकते हैं और सवाल ले सकते हैं कि प्रैक्टिकली 2-3 चीज़ें करवा लें। एक ये करवाएं किसी तरह, एंड मुझे नहीं, मैं इस पर ये नहीं कह सकता कि स्कूल इसमें कितना हेल्प करेगा और कितना नहीं करेगा, बिकॉज और कोई भी स्कूल इसमें मुझे नहीं पता कितना हेल्प करेगा कितना नहीं करेगा। हमारा पहला मसला ये है कि हम जो कर रहे हैं ना उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, उसमें इस्लाम बुनियाद है। ये सिर्फ वो मुझे कल कोई कह रहा था कि एक ऐसा सेशन होना चाहिए जिसका टाइटल ये हो, हाउ टू डाई एज अ नॉन शर्मिंदा मुस्लिम। बस हम इस्लाम पे होने की वजह से हमको शर्मिंदा ही रहते हैं, और इसके पीछे एक ग्लोबल आंसर भी है कि जहाँ रिलीजियस होने को बैकवर्ड समझा जाता है, कंजर्वेटिव समझा जाता है, वो जो पीयर प्रेशर है, और जो आपकी और मेरी एज पर आके फिर भी कम हो जाता है इंसान थोड़ा सा जो है ना अपनी और अचीवमेंट से वो कर सकता है, बच्चों में बहुत पीयर प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा। लाइक वाई इज़ इट दैट अगर मेरा और आपका बेटा बेटी कोई भी खड़े हैं और वो किसी compete कर रहे हैं किसी लिबरल आर्ट्स कॉलेज के बच्चे से, HSN से, किसी उससे, क्यों उसके अंदर कई दफ़ा ये एहसास कमतरी होता है? क्यों उसको लग रहा होता है कि मुझे किसी चीज़ से रिस्ट्रेंट किया गया? आप समझ रहे हैं, दिस इज़ समथिंग दैट्स इन द एयर, राइट। होना तो ये चाहिए था कि देखिए मैं ये नहीं बात कर रहा कि अल्लाह को कौन महबूब है वो नहीं पता, बट अगर एक HSN कॉलेज का बच्चा खड़ा है और एक मैसेज ग्रामर का बच्चा खड़ा है, चलो मैं मैसेज ग्रामर को साइड पर, एक HSN कॉलेज का सेक्युलर बच्चा खड़ा है और वर्सेस एक मुसलमान घर का प्रैक्टिसिंग बच्चा खड़ा है, राइट। अब इंद अल्लाह कौन मकबूल है ये तो हम नहीं बता सकते, बिकॉज अल्लाह ने कह दिया कि तकवा में आ रहा है और वो हम जज नहीं कर सकते, ज़ाहिर कराइन देख सकते हो। बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो बच्चा मुसलमान घर का खड़ा है ना, ये बेचारा खुद ही अंदर से मरी जा रहा है। इसको खुद ही लग रहा है कि मैं पता नहीं जो है ना क्या कहते हैं, क्योंकि इसका वर्ल्ड व्यू दुरुस्त नहीं है। इसको भी लगता है कि अगर मेरे नाम के साथ वो लेबल लग जाए ना HSN कॉलेज का, या मेरे पासपोर्ट का कलर तब्दील हो जाए, ठीक है, या मेरी सैलरी फिगर को इस अमाउंट तक आ जाए, या मुझे ये डेजिग्नेशन मिल जाए, राइट, तो ये फिर जो है ना तब मैं एक कामयाब आदमी बनूंगा। एंड आप में से अक्सर लोग आई एम श्योर कामयाब लोग हैं, आप जानते हो कि यार जब इंसान उधर पहुंच भी जाता है ना तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर, राइट। दैट पार्ट हैड टू बी इनग्रेन्ड into sort of and I feel अजीब कि you find that in the people of Gaza। गज़ा के लोगों में आपको रियलाइज़ होता है कि यार एक अजीब किस्म की जो है ना वो आइडेंटिटी हमने कैसे उसके अपने बच्चों के अंदर डालनी। एंड मेरी आर्ग्यूमेंट ये है, इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। मैं आपको वजह बताता हूँ, उससे बेहतर वक्त इसलिए नहीं हो सकता कि आज से पहले हम एक धोखे का शिकार थे कि जहाँ वेस्ट की ह्यूमैनिटी, ठीक है, उनकी इंसानियत, उनके मुआशरे की बरतरी, उनका सब कुछ जो है ना ने हमें इतना मरऊब किया हुआ था पोस्ट कॉलोनाइजेशन पर्टिकुलरली कि यार उनसे सच्चे अच्छे लोग ही पैदा नहीं हुए, राइट। हम ही ख़राब हैं, कोई दुनिया में और कोई वो है नहीं।
اینڈ وہ اتنے زبردست طریقے سے بے نقاب ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں میں, ٹھیک ہے, کیا بندے کو بھی نظر آنا چاہیے کہ یار ہاں وہاں کی عوام الناس میں آپ کو اچھے لوگ ملیں گے, رائٹ, بٹ ان دا براڈر کانٹیکسٹ, رائٹ, پیپل شوڈ ناؤ ڈیفینیٹلی ریئلائز ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. بٹ آئی ٹیل یو سمتھنگ عجیب کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں, یعنی اسی ملک میں رہ رہے ہیں, ایک جینوسائڈ چل رہا ہے, ان کو کوئی غرض نہیں کسی سے. تو وی ہیو ٹو یوز دس کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیمات دیں اور اس چیز کے لیے تیار کریں کہ بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے, رائٹ, تم نے اس چیز کو وہ کرنا ہے. سو لنک ایوری تھنگ ٹو این ایونچوئل پرپز, رائٹ, اینڈ سو یو نو ایک پرپز کا اسپیکٹ یہ ہے کہ بس یہ آخری کرتا ہوں, پھر آپ لوگوں کے سوال لے لیتا ہوں. بائی دی وے وی ڈیڈ اے پوڈ کاسٹ ود سینیٹر مشتاق کپل آف ڈیز بیک, وہ کل ایئر بھی ہوئی ہے, اگر وہ ضرور دیکھیے گا. اٹس اے ویری نائس کانورسیشن دیٹ وی ہیڈ. آف کیمرہ بھی بہت اچھی باتیں ہوئی اس پہ, بٹ اس کا کانٹیکس یہ نہیں یہ ہے. سو یو نو so there is obviously there is a spiritual element to a child's vision, right, جس میں اس کی اگر میں بنیاد لکھ دوں تو بس یہ ہے کہ ہمارا بچہ متقی ہونا چاہیے. اینڈ ریممبر سم تھنگ دیٹ یہ جو اس کا متقی ہونا ہے نا, یہ زندگی بھر کا پروسیس ہے, ٹھیک ہے. میں اکثر کہہ رہا ہوتا ہوں کہ کبھی کبھی جب نوجوان بچیاں آتے ہیں پرٹیکولرلی یونیورسٹی میں کہ سر ہم اس گناہ میں پھنسے ہوئے اور ہم نکلنا چاہتے ہیں, تو میں کو ہنس کے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بیٹے جب نکل جاؤ گے نا تو اگلا آ جائے گا, ٹھیک ہے. یاد رکھنا ہے نہیں, می اینڈ یو نو کہ ٹینز کے گناہ ڈفرینٹ ہیں, 20s کے ڈفرینٹ ہیں, 30s کے ڈفرینٹ ہیں, 40s کے ڈفرینٹ, بالکل ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. ہر ڈیکیڈ کے گناہ ڈفرینٹ ہیں ڈپینڈنگ آن یور ایج, رائٹ. اب جب آپ ٹین ایجر ہیں تو آپ کے دل میں محبت, مال کی محبت یا پاور کی وہ محبت نہیں آتی, تب بیسک شیلو ڈیزائرس ہے. 30s میں اکثر لوگوں کو مڈ لائف کرائسس ہوتا ہے. تو یہ ایک کنسسٹنٹ جرنی ہے جس میں آپ نے فیل بھی ہونا ہے اینڈ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے جیسے کہتے ہیں توبہ کے ذریعے سے اوپر بھی چلنا ہے. یہ ایک جرنی ہے آپ کے بچے کی, رائٹ. ہماری اپنی بھی ایک جرنی ہے. اینڈ میں کہتا ہوں کہ اس جرنی کے لیے بیکاز میں بالکل مختصر چیزیں لکھوں گا, ٹھیک ہے, 2 چیزیں چاہیے آپ کو. مینٹورس, ایک یا ایک سے زیادہ, جس میں آپ خود بھی مینٹور ہو سکتے ہیں, بٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, رائٹ. اور ایکو سسٹم. ایکو سسٹم سے مراد ماحول جس کو ہم کہتے ہیں, رائٹ. یہ ایک ایسپیکٹ یہ پرووائڈ کر کے چل ہو جائے, ٹھیک ہے, کہ ہاں یار اس کے پاس کوئی ہونا چاہیے جس سے وہ بات کر سکے. اس کے اندر خود ایک جو ہے نا فکر ہونی چاہیے کہ یار ایک وہ چیز ہے. دیکھیں آپ اور میں بھی, مجھے لگتا ہے اپنی بات کر لیتا ہوں, چلیں, کہ ایوری فیو ویکس ایک ہوتا ہے یار کہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کدھر کس کو دھوکہ دے رہے, داڑھی بھی رکھ لی ہے, ٹھیک ہے, بیان بھی دے رہے, نماز ایک ٹھیک ہے نہیں, بٹ دا فیکٹ کہ کہیں نہ کہیں الحمدللہ یہ فکر امبیڈڈ ہے نا, تو پھر مجھے پتا ہے اچھا یار کسی سے بات کر لینی چاہیے, کسی سے گائیڈنس لینی چاہیے, کہیں جا کے بیٹھ جانا چاہیے, کوئی بیان سن لینا چاہیے, کچھ فائدہ ہو جائے گا. ایک ہے نا ایک طبقہ جس کو فکر ہی نہیں ہے ساری چیز کی, لائک بالکل ہی کہیں اور گولز ہیں, رائٹ. بس ان کو وہ صرف جو ہے ہم ہنس کے کہتے ہیں اسلامک ٹچ چاہیے, ٹھیک ہے, بیونڈ دیٹ کوئی وہ نہیں. یہ اگر ہم پرووائڈ کر دیں, اس پہ کوئی کانورسیشن ہو ہر گھر کا, ہر فرد کا, تو آئی تھنک دیٹس مور دین انف. اینڈ آئی نو دس از ہارڈ ٹو سورٹ آف فائنڈ آؤٹ, ٹھیک ہے, بٹ ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم یہ پرووائڈ نہیں کرتے, اور ہم بیسیکلی نا اس کے گناہوں کو سنگل آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے کے. تو ہر بچہ کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے. میں کامن مثال دیتا ہوں, ویپ سے ہر بچہ ویپ اور فون پہ کہیں پکڑا جائے گا کچھ کرتے ہوئے. یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات تو نہیں ہے, لائک بڑی بیسک سی ڈیزائر ہے یار کہ سارے کر رہے ہیں, اس کا دل کرے گا ٹرائی کرنے کے لیے, کیوریوسٹی زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ کو فون پہ پوائنٹ دیکھتا پکڑا جائے, لڑکی سے بات کرتا ہوا پکڑا جائے, یا کچھ کنفیشن پیج پہ جا کے الٹی سیدھی حرکت پکڑا جائے, لائک یو شوڈ ناٹ بی سرپرائزڈ کہ یہ ہوا ہے. خوش بھی نہیں ہونا چاہیے, پر I'm just saying کہ لائک یو نو یہ ہوگا, لائک ہم نے بھی کیا ہے اپنی زندگیوں میں, زمانوں میں, انلیس ہاں کو 5% قوم ہوتی ہے جو الٹرا شریف پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بٹ دیز آر سرٹن تھنگس ہوتی ہیں اپنی جگہ پہ. بچیاں ہیں, آپ ان کو جو مرضی کر لیں, ایک سرٹن ایج پہ ان کو ڈریس اپ کرنے کا شوق ہوگا, کچھ میک اپ کا شوق ہوگا, کچھ آپس میں ان کی جو ہے نا دوستیں بنیں گی, سب کچھ ہوگا. تو اب میں اس کو اس کے گناہ پہ اٹھا کے اس کو بولڈ کرتا رہوں تو وہ تو بھاگے گا میرے سے دور. مجھے اس کو وہ نظام دینا ہے کہ جہاں یو نو, یعنی کمال یہ نا, ایک ہے کہ میں کسی کو ذلیل کر رہا ہوں, ڈانٹ رہا ہوں, جو بھی کروں, ایک یہ کہ میں اس کو کسی ایسی جگہ لے گیا ہوں جہاں وہ بیان سن کے خود سوچ رہی ہے یا سوچ رہا ہے کہ یار یہ کام کرنے والا نہیں ہے. وہ ایک ستاری بھی ہے اس میں کہ اس کے مجھے نہیں کہنا پڑے گا, بندے کو ایپ کسی کے سامنے کھولنا پڑ جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو
ہمارے معاشرے نے کیا کہ یہ پورا ایکو سسٹم اور مینٹرشپ والا پروگرام ختم کر دیا. اینڈ بائی دا وے سیکولر دنیا بیسیکلی نے یہی تو کریٹ کیا. خود سوچیں آپ کی یونیورسٹی میں, بیکاز لمز سے ٹاپ کا ادارہ یہاں نہیں ہے پاکستان میں, یہ آرگیومنٹ دیا, ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لمز بیٹھ کے ایک بچے کو خراب کرتا ہے جب وہ جاتے ہیں, جب چرس دیتا ہے ہر ایک کی جیب میں؟ بس دی انوائرمنٹ از ڈیزائنڈ ان اے مینر, اٹ از سو اٹریکٹیو کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں چل. میں بی این یو کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا کہ اوور ٹائم میں اس بچی کی ڈریسنگ بھی چینج ہوتے دیکھتا ہوں, گروپ بھی چینج ہوتے دیکھتا ہوں. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ لائک 95% پروفیسرز کوئی ایسا کوئی بات نہیں کرتے کسی کے ساتھ, بٹ وہ ڈومیننٹ کلچر ماحول ایسا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ جو اس کے رول ماڈلز یا اس کو جو لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہر کوئی بس اسی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے. تو ایکچولی یہی تو اللہ کے نبی نے کریٹ کیا تھا آن دا پازیٹیو سائڈ, رائٹ, کہ وہ گروپ کھینچ رہا ہوتا تھا. آج وہ ہمارا ڈومیننٹ کلچر والا مینٹرشپ اور ایکو سسٹم کا پروگرام نہیں ہے, بلکہ ہر جگہ اس کی ضد ہے. آپ شاپنگ مال چلے جائیں, ماحول آپ کو کھینچتا ہے غلط طرف. آپ ریسٹورینٹ چلے جائیں, وہاں کا ماحول آپ کو کھینچتا ہے غلط طرف. آپ سپورٹس کرنے چلے جائیں, وہاں کے ماحول میں بھی ایسے عناصر ہیں آپ کو غلط طرف کھینچتا ہے. ہمیں وہ پیرلل سیٹ اپ کرنے, وہ چیز بنانی, رائٹ. اینڈ آئی مین معذرت کے ساتھ اس میں تھوڑا سا انوویٹیو ہونا اور جدت پسندی میں سمجھتا ہوں ضروری ہو گئی ہے زمانے کے اعتبار سے, بیکاز جہاں بھی پھر ہم کسی چیز کا اسلامک لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایکچولی یعنی شریعہ کمپلائنٹ تو شاید ہو جاتا ہے, بٹ وہ اتنا بورنگ اور ان انسپائرنگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بندہ کہتا ہے کیا ہی کرنا ہے یار ادھر آگے میں نے. سو ایک وہ چیز ہے, یہ تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو چلتا رہے گا. اس کے لیے یہ آئیڈینٹیفائی کریں, سوچیں, دعا مانگیں, کوشش کریں, فکر کریں, اللہ سے کہیں, انشاءاللہ ضرور ہوگا کہیں نہ کہیں, کسی نہ کسی اعتبار سے جو ہے نا وہ ہوگا. اور وہ اچھا دوسری چیز پھر کیا ہے ایکچولی کہ ہر بچے کو ایک پروجیکٹ دیں. یہ بڑی ضروری چیز ہے, رائٹ. پروجیکٹ سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز جو ہے نا کیا کہتے ہیں, اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو چھوٹے پروجیکٹ سے شروع کروائیں. بٹ یو نو ایک کانسیپٹ ہے, میں کل کسی سے بات کر رہا تھا, دس نوشن آف ڈائی ایمٹی. The idea or the philosophy of die empty refers to the fact that when we die, we want to die in a manner where we've given everything we had to the world back. وہ جو کمیونل وہ ہوتا ہے نا, تو ہمیں اچھا ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہم ایکچولی سکھاتے ہیں, کیپٹلزم سکھاتا ہے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ ڈائی فل. مطلب یعنی ایوریج گھروں میں کیا سمجھایا جاتا ہے, کس میرے اپنے والد صاحب اللہ ان کو جنت دے اور خوش رکھے, ابھی بھی مجھے لائک آئی ایم اباؤٹ ٹو بی 40 ان اے کپل آف ایئرز, رائٹ. کیا میں چاہتا ہوں تو کوئی بہت بڑا بزنس کر, ٹھیک ہے. سر بھلے کہ ہو نہیں گیا, لائک ہیونٹ وی سارٹیڈ دس آؤٹ کہ آپ کے واٹ بہت بڑا بزنس از, واٹ از دیٹ گونا ڈو ٹو می, ٹھیک ہے, واٹ ڈو یو وانٹ آؤٹ آف دیٹ, ٹھیک ہے. نہیں بس میری خواہش ہے کہ جو ہے یہی کر لیا, بزنس بھی کر لی, جاب میں بھی اتنا کچھ اچیو کر لیا, ڈگریاں بھی حاصل کر لی ہیں, ٹھیک ہے, دنیاوی اعتبار سے کچھ کر ہی لیا, ایسا نہیں ہے کہ میں سڑکوں میں بیٹھا ہوں. بٹ دس obsession that کوئی ایک امپائر ہو تمہاری, تم ایسے کر رہے ہو, فلانا ہو, یہ ہو, what for? That has to run away, and there have to be people like, I mean maybe bad, Abdulsattar Idi صاحب did not live for himself. آپ لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ یار وہ ریلیجس تھے نہیں تھے, مجھے نہیں پتا, میں آپ کو سے ایک مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, رائٹ. He was somebody who gave back to the community through his project, right, جو لوگوں کی خدمت میں جو ہے نا مصروف تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 0 to 40 وداؤٹ ریلیجن یہ ہو رہا تھا, 40 to 63 ود ریلیجن یہ ہو رہا ہے. صرف یعنی آپ سے نے اپنی ذات کے لیے کب کچھ کیا. اب ہم سنت کرتے رہتے ہیں, بٹ اس میں کیا تو اپنی ضروریات ایک سائڈ پہ لا کے لکھتے کر لے بندہ. اور ہر بندے کا اپنا شوق ہے, ایک بندہ کہتا ہے مجھے شوق ہے, میں نے اچھی گاڑی چلانی ہے, میں نے اچھا فون رکھنا ہے, جو کرنا ہے وہ کر لو, پورا اس میں ہو جائے گا پورا. اس میں تو کوئی تو اپنے بچوں کو اس میں انیبل کر دیں. بٹ آج ٹائم کی بیٹے دا وائی کوشچن سورٹس اٹ, کیوں کرنا ہے, اپنی آئیڈینٹی سے لنک کر کے وہ کرو کہ کیا کانٹیکسٹ ہے اور کیا نہیں. بیکاز وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. کوئی زائنزم از سکسیڈنگ ان دا ورلڈ ٹوڈے بیکاز ان کے ویژنس بہت کلیئر ہیں, رائٹ. اینڈ آئی مین بائی دا وے دے آر ناٹ ایون اپولوجیٹک فار دا فیکٹ کہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ انہوں نے کرنا ہے, رائٹ. سو دا پوائنٹ از واٹ ڈو دا مسلمس تھنک. مسلمان تو اس بات پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ گورمے کولا پینی ہے یا اسپرائٹ پینی ہے,
لائک لٹرلی ہم تو اس بات پہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے کو تیار ہو گئے ہیں کہ میک ڈونلڈس کو بوائیکاٹ اب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو یہ کر سکیں گے. بٹ اگر آپ کو میری بات کا کچھ کانسیپٹ بھی سمجھ آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہو پا رہی. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس وقت اگر میں آپ کو امت کے کانٹیکس میں بات کروں نا, کہ 2-3 مثالیں دیتے ہیں. کوئی یہ جو پروجیکٹ ہے نا, اس کا طریقہ اس بات سے ہو سکتا ہے, یہ اسٹارٹ اپ ماڈل پہ بلٹ ہے. میں اگر کہوں معاشرے میں کوئی پرابلم اٹھا لیں, ٹھیک ہے, اور نیرو ڈاؤن کریں اس کو, کوئی کسی سطح کا بھی کوئی پرابلم اٹھا لیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ پرابلم ہے, اور سوچیں کہ ہم ایز اے فیملی, میرا بچہ, میں, جو بھی ہو, یا ایز اے گروپ آپ میں سے 4 مدد, ہم اس کا سولوشن کیسے نکال سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہے یا نہیں کسی بھی کانٹیکس میں. سو آپ کو کچھ لوگ ایسے چاہیے جو تیار ہو. ہماری ٹاپ پاکستان کے ڈیبیٹرز, آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ, ایتھیسٹ ہوتے ہیں. یہ سب خراب کر دیا جاتا ہے ان کا دماغ بیسیکلی, اور یہ چیزیں بیکاز وہ پورا آپ کی ایلیٹ ادھر ہی ہے. تو آپ 10 بھی ایسے نوجوان پیدا کر دو نا جو جرنلزم کو اور اس کو اٹھائیں, ٹھیک ہے, اور جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو, اور ان کے اندر اسلام جسے کہتے ہیں نا رچا بسا ہو, امپیکٹ ہی ڈفرینٹ ہو جائے گا. دیٹس ون ایگزامپل فار می. میں آپ کو ایسے 10,000 جو ہے نا چیزیں دے سکتا ہوں کہ یار اس اتنے خطے خالی پڑے ہوئے, ٹھیک ہے, اور اس سب میں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مسجد کی نوکری ہے جس میں چندہ کرنا ہے. بٹ میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ قوموں کو دیکھیں اور آپ ہسٹری پڑھیں, اسی طریقے سے لوگ 20-20 سال کی پلاننگ کرتے ہیں, اور پھر اللہ بھی نا اس سوچ پر کچھ عطا کرتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر آپ کے ذہن میں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو کتنی ساری چیزوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ یار یہ ادھر سے کرنا ہے وہ, اینڈ ابھی تو دنیا میں اتنے سارے آن لائن پلیٹ فارمس کریٹ ہو گئے ہیں, اسکالرشپس مل جاتی ہیں, سب کچھ ہے. دا ڈرائیو ہیز ٹو بی دیئر, رائٹ, کہ نہیں یار میں واقعی چاہتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں جو ہے نا کوئی ایسی چیز ہو, ٹھیک ہے. اچھا ایسے میں تو یہ ایک پارٹ تھا, جرنلزم از ون پارٹ, ٹھیک ہے, ڈپلومیسی, نیگوسیشنز کیسے ہوتی ہے, یہ سب تو میکرو لیول کی چیزیں ہیں نا. آپ مائکرو پہ آ جائیں, اسلام کے لحاظ سے سمپل لے لو یار, آپ سب اتنا گول بنا لو, باقی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, جو مرضی بنے, کہ یار میرا بچہ کسی جگہ جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوگا. I'll tell you why, because for all of the scholars who are doing this job are doing a miserable job if you ask me. کون جمعہ کا خطبہ سننا چاہتا ہے اس ملک میں؟ there is a reason لوگ نہیں سننا چاہتے نا, کیونکہ وہ جو مولانا صاحب چڑھ رہے ہیں جتنی مرضی نیک ہوں, جس مرضی مکتبہ فکر سے, ان کی بات کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی, نہ ان کو معاشرے کا پتہ ہے, نہ ان کو زبان ہماری والی ہے, ان کی اردو بھی ہم سے مختلف ہے. with all due respect to them, right? so میرے آپ کے بچے کیوں پراؤڈلی اس پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, کیوں وہ امام نہیں بن سکتے, ساتھ ساتھ اور کام کریں. بٹ اگر ہم ادھر ہی پھنسے ہوئے کہ نہیں میرا بچہ انجینئر بنے گا, میرا بچہ, اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کب آسان ہونا شروع ہو جائے گا, تھوڑی دیر کے لیے اس obsession کو ختم کر لیں کہ وہ پیسے کہاں سے کمائے گا. if he is good at what he is doing, the world will come running to his feet, right, کہ پیسے لے لیں گا ہم سے, جو مرضی پروفیشن ہو. and if he is not good نا, تو پھر وہ ایکچولی بائی دا وے دنیا کی ٹھیک پروفیشن کو, موسٹ وانٹیڈ پروفیشن میں بھی کوئی پیسے نہیں کما سکے گا. It's actually, the problem is کہ ہمیں کیا کہتے ہیں جو ہے نا ٹرسٹ نہیں ہوتا, ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے. اچھا اور اسی گھبراہٹ کو بریک ڈاؤن کرنا پیرنٹنگ میں بھی وہ چیز ہے. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نہیں دے سکے, آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہ ویژن نہیں دیا, ٹھیک ہے, بٹ آپ یہ دے سکتے ہیں. میں ایوریج مسلم پیرنٹ میں دیکھتا یہ ہوں کہ بس وہ اسلامک ٹچ کے بعد نا باقی مسئلے وہی ہوتے ہیں کہ نہیں وہ اس کا او لیول کے رزلٹ میں, بھائی او لیول کا رزلٹ بہت اچھا آنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, میٹرک کا رزلٹ بہت اچھا آنا چاہیے, بٹ ہی ہیز ٹو بی گنڈ فار اے ویری ڈفرنٹ تھنگ, اس کا کانٹیکس بھی بہت ڈفرینٹ ہونا چاہیے, رائٹ. اینڈ وہ گائیڈنس سے, مینٹرشپ سے, ان ساری چیزوں سے بالکل بن سکتا ہے. ویژن دینے کے طریقے, دیکھیے ویژن دینے پہ وہ ایسے ہوتا ہے, اگر ہم ہائرارکیل سوچیں کہ چلیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ہم اپنے بچوں کو دنیا کا ویژن کیسے دیتے ہیں. ایک آسان طریقہ, دیکھیے اتنی کانورسیشن ہے دنیا کی ارد گرد بھی, ہمارے کہے بغیر بھی, رائٹ, کہ آٹومیٹکلی وہ چیزیں انٹرنلائز کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کامیابی کا میٹرکس ہے, یہ حاصل کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس طرح کی گاڑی ہونی چاہیے, ایسا گھر ہونا چاہیے, یہ جاب ڈسکرپشن ہونی چاہیے. یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں ان لوگوں کو عزت دی جاتی ہے, ان کو سراہا جاتا ہے, ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. ایک بہت آسان طریقہ ہے,
یہ اچھا اس کو یہ دیکھنے دیں, میں نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, اچھی دنیا, خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام, اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا, جو تم میں جاہلیت میں سب سے بہتر تھے وہ اسلام میں سب سے بہتر ہوں گے. تو آپ نے یہ تھوڑی کیا کہ صحابہ میں جو سب سے فارغ تھے ان کو اٹھا کے اسلام میں لے کے آئے, ٹھیک ہے. تو یہ صفات ہونے کی نشانی ہے, بٹ یہ سیکولر ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ یار ریلیجسلی اسپیکنگ رائٹ اچھے لوگ موجود نہیں ہیں, اچھی انسپریشنز موجود نہیں ہیں, ان کو ان لوگوں کے ساتھ بٹھائیں, اس بچے کو ایسی جگہوں پر لے کے جائیں, ایسے وہ کر کے جائیں جو اللہ خود راستے کھولتے چلے. تو پہلی تو بات یہ کہ جب وہ ماحول چینج ہوتا ہے نا, اور وہ دیکھتا ہے کہ ہاں یار یہ بھی ایک نوشن ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے چیزوں کو کرنے کا, تو وہ آٹومیٹکلی وہ کر رہا ہے. لائک آپ کے کتنے سی ای اوز کمپنیز کے ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کو ریٹین کرتے ہوئے بڑے سکسیزفل ماڈلز بنائے ہیں, رائٹ. اچھی پوڈ کاسٹ دکھائیں اس کو, بڑے انسپریشنل قسم کے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں, پھر اس سے کانورسیشن کریں کہ اچھا بیٹا آپ کو کیا سمجھ ہے, یہ کیا نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, کیا بات اچھی تھی کیا نہیں تھی, کس اس میں تھا کس اس میں نہیں تھا, رائٹ. اس کے رول ماڈلز اور ہیروز کو شفٹ کریں. ابھی یہ شریعت کا پتہ, سینیٹر صاحب جب آئے ہوئے تھے تو میں نے وہ اپنے چھوٹو کو بتایا, میں نے کہا ہم سینیٹر مشتاق کی ٹاک پہ جا رہے ہیں. اس کی خوشی سے بری حالت تھی. اچھا مجھے تو حیرت ہوئی کہ اس کو پتہ ہے سینیٹر مشتاق کا. تو اب وہ بیگم نے کہیں پیچھے اس کو جو ہے نا, جب بھی یہ 2-3 پروٹیسٹ پہ بھی گئے ہوئے تھے ہوتا, تو مجھے خوشی ایکچولی اس بات کی تھی کہ اچھا یار کو میسی کے علاوہ بھی اس کی زندگی میں جو ہے نا کوئی مشہور آدمی کا اس کو پتہ ہے کہ میں سلام کروں, بیکاز اس کا ایک امپیکٹ ہے. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب بچے ایک سرٹن ایج پہ آلریڈی چلے گئے ہیں نا, ٹھیک ہے, اینڈ لیٹس سے کہ وہ تھوڑا سا ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اگر ڈیریل ہو گئے ہوئے, یا اب یہ سمجھنا پڑے گا نا, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے بچے اس وقت کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں, رائٹ, وہ کس کانٹیکس میں کھڑے ہوئے. وہ اسلام سے متنفر ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز آف دا فیکٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ یو آنسر دس رائٹ ناؤ, بٹ آئی ایم سیئنگ کہ ان کو ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے, ہم اسلامک گھر میں کیوں پیدا ہو گئے ہیں, وہ بہت پرو الائنڈ ہیں نہیں ہیں, وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے. تو اس کو دیکھنا پڑے گا, بیکاز پھر آپ اس کے مطابق اسٹریٹجی ڈیوائز کرتے ہیں, رائٹ. So I think that has to first be understood کہ what is the state of reality of your son and daughter. وہ ان کے نظریے سے دنیا کیسے, اچھا یہ فگر آؤٹ کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے, تھوڑی سی آپ کو ریسرچ کرنی ہے ادھر ادھر کہ یار وہ دوستوں میں کیا کانورسیشن کر رہا ہے کیا نہیں. تو ایک تو ہمارے سامنے تو اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ ہوں گے, رائٹ. تو اور اگین دیٹس آئی سیڈ کہ وہ جو اگر آپ کو اس کی اسپریچولیٹی ان چیزوں میں مسئلہ نظر آتا ہے تو جس بھی ریلیکسڈ اباؤٹ اٹ کہ ہو جائے گا. بٹ اگر اس کو کسی بات سے چڑ ہو گئی ہوئی ہے تو وہ چڑ کیوں ہوئی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں, رائٹ. وہ چڑ بہت دفعہ ہم نے ہی کروائی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ایکسیسولی ربن کر کے, کچھ وہ چیز کر کے, تو اس میں ریلیکسڈ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک کہ میکنگ دیم پارٹ آف سم تھنگ دیٹ از یوزفل. اچھا لیٹ می گیو یو ون ایگزامپل دین کہ forget about all of this, یہ بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. اس کے انٹرسٹ کے لحاظ سے کوئی ایسی چیز انکیوبیٹ کروا لے, بچوں کا جس چیز میں انٹرسٹ ہے نا, ٹھیک ہے, اس انٹرسٹ سے, ٹھیک ہے, آپ کریں یہ کہ کوئی ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ون آف ہو, 1 مہینے کا ہو, 3 مہینے کا ہو, اس کو اس کا لیڈر بنا کے کہیں کہ یار یہ کرتے ہیں, کوئی تو اچھائی خیر کا عنصر ہوگا نا اس کے اندر, رائٹ. وہ کچھ نہ کچھ بنایا جا سکتا ہے, بالکل کوئی چیریٹی پروجیکٹ ہو سکتا ہے, فلانتھروپی پروجیکٹ ہو سکتا ہے, کوئی ٹرپ آپ لے کے جائیں, کچھ اور لوگوں کو ایڈ کریں, کوئی اور چیز کروائے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اس میں, رائٹ. اس کو اس نماز حجاب والے اسلام سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالیں, جیسے ایوریج بچہ پریشان ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کر لے گا, وہ بھی اپنے, وہ الگ جرنی ہے, وہ ہے. تو اس کو کسی چیز میں امپورٹنس تو دلوائے نا. دیکھیں بیکاز انڈرسٹینڈ سیکولر دنیا کیا کر رہی ہے کہ وہ اتنے ایونیوز کریٹ کر چکی ہے کہ ہر بندے کو نا وہاں اپنی جگہ مل جاتی ہے, ہر بندے کو کچھ نہ کچھ ریلیٹیبل مل جاتا ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایونیو اور اپریسیشن کی جگہ ہی نہیں ہے بچوں کے لیے. اب کچھ ایسا دیں جہاں آپ کے بچے کو ہو کہ یار یہ میموری اس کی جو ہے نا پازیٹیو ایسوسیٹ ہونا شروع ہو جائے اسلام کے ساتھ, which I feel can do wonders, right. It's a very small, like basic level thing that has to be done. And again, I think the magic happens when you start thinking, right? When you start realizing, okay, I need to do something, right? I need to sort of, fix something. And by the way, that's because, for me, because our kids are homeschooled, تو اس کا ہوتا ہے, people think homeschooling is about the fact کہ جی مائیں گھر پہ بیٹھ کے پڑھا رہی ہوتی ہیں. That's not homeschooling actually. Homeschooling generally in the co-op model is کہ مائیں جمع ہوتی ہیں, 5, 6, 7, 8, ایوریج 5 ہوتا ہے نمبر, ٹھیک ہے, اینڈ باپ تو خیر کم ہی جمع ہوتے, ٹھیک ہے, بٹ اینڈ دے باپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کبھی کبھی وہ ہے, اینڈ دے سورٹ آف الائن آن اے ویژن کے اوکے مل کے کرتے ہیں ایک اور ایک دوسرے کی اسٹرینتھ پہ کھیلتے ہیں. The 5 of you sitting here,
I am sure are uniquely blessed, right? If you can come together and there can be a leader to a group के जो सबको जोड़ के रख रहा है, ठीक है, तो आप MGS भेजने के बावजूद भी ना हफ्ते में एक दफ़ा घंटा सिर्फ मिलना शुरू हो जाए, चैलेंजेस डिस्कस करना शुरू हो जाए कि अच्छा हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा. देयर इज़ इन्फॉर्मेशन दैट यू गाइज कैन ट्रांसफर टू ईच अदर बिकॉज आपके बच्चे अलग अलग एजेस से हैं, आपके एक्सपोजर अलग अलग हैं, सब कुछ है, उसी से बहुत कुछ हो सकता है, राइट. एंड देन मे बी यू नो कुछ रिसोर्सेज पूल करके आप एक वो चीज़ क्रिएट कर लें, तो वो वन आफ्टर दी अदर ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा. बिकॉज अरबी की वो है ना, मन तलब फ़क़द वजदा, कि जो तलब रखता है ज़रूर अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालते हैं. मेरी बस कहने का मकसद या गुजारिश ये है कि यार कोई तो खड़ा होना इस चीज़ पे कि यार हमने बच्चों को इस आइडेंटिटी के साथ खड़ा करना है. हमने बच्चों को जो उनकी पहचान है ना उस पर हमने क्या कहते हैं नहीं हटना उससे, जो मर्जी हो जाए. अगर आपका बेटा लॉ पढ़ रहा है इस मुल्क में, ठीक है, और उसने बाद तो उसको अगर विजन क्लियर होना कि यार इस लॉ के पढ़ने से मैंने करप्ट लॉयर नहीं बना, सिविल सर्विस में जा रहा है, क्यों जा रहा है, व्हाट इज इट दैट ही वांट्स टू चेंज अबाउट दिस कंट्री, अबाउट द उम्मा. सो जस्ट उसका क्यों ठीक कर दें, बाकी नीचे का प्रोसेस मैम बिल्कुल वही रहेगा. उसको अपना पैशन सेलेक्ट करने दें, राइट. लेट हिम डिसाइड उसने फाइनेंस पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आर्ट्स पढ़नी है, जस्ट लेट हिम डू ऑल ऑफ दैट. अच्छा हम गलत बैटल पिक कर लेते हैं कि नहीं तुमने आर्ट्स नहीं पढ़नी, मैं तो कह रहा हूँ थिएटर फिल्म भी पढ़ें, कोई टेंशन नहीं, बिकॉज थिएटर फिल्म इज नाउ अ रियलिटी. एक्चुअली आपको इस्लामिक थिएटर क्रिएट करना है, राइट. इस्लामिक थिएटर से शरिया कंप्लाइंट एंटरटेनमेंट क्रिएट करनी है. अगर आप नहीं करेंगे बिकॉज सारी कौम तो देख रही है, I would not pick that career, but there has to be a career on that, right? So हम उधर रोक देते हैं, आप उसका वाई ठीक करेंगे. अच्छा यार उसको करना कैसे है, ठीक है, किस तरीके से वो करना है, वो एक्सपीरियंशियली भी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देखिए अगर आप और मैं हफ्ते में एक दफ़ा बच्चों के साथ क्या खुद भी जाना शुरू कर देना किसी गरीब झुग्गियों में और जाके गरीबों के साथ बैठें, जाके उनको खाना दें, उनके मसले सुने, तो किसी बयान की ज़रूरत नहीं पड़ती. एक एहसास दिलाने के लिए कि यार ये काम करने वाला बड़ा ज़रूरी है. बड़ी सिंपल बात है. इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, मेरे दिल में यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बहुत एक दर्द सा होता है. BNU पर्टिकुलरली मजाक भी करते हैं, उसकी वजह है क्योंकि मैं रोज़ उनमें होता हूँ. आप मुझे निकाल दें कुछ अर्से बाद मैं भूल जाऊँगा. बट यू नो व्हेन आई एम इन द थिक ऑफ दैट, अभी उस दिन उन्होंने हैलोवीन मनाई है, लाइक मुझे इतना दुख था उसके बाद, राइट. दुख इसलिए था बिकॉज मुझे नज़र आ रहा था कि क्या कर रहे हैं इस वक्त. एक जेनोसाइड हो रही है, आप हैलोवीन मना रहे हो, मुसलमानों के बच्चे हैलोवीन मना रहे हैं, अजीब व गरीब हालतें जो है ना अपनी कीमियों भी है. सो यू हैव टू बी अमंग्स. तो अपने बच्चे को निकाल के उस माशरे के खित्ते में डालें जहाँ आपको नज़र आ जाएगा उसके अंदर दर्द पैदा होना शुरू हो जाएगा. छुप के करें मैम. देखिए मुश्किल तो बहुत कुछ है ना, गज़ा भी मुश्किल. फिर लाइक आई मीन आई रिस्पेक्ट व्हाट यू आर सेइंग. आई मीन आई डोंट नो कि वो क्या सपोर्ट के whatever is in your बस वो करें. कभी कभी रिस्क लें, ठीक है, again then you can essentially and then you know you leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. And by the way let's say आपके पास वो support नहीं है and your child is grown up, right, I am sure you can educate him कि बेटे you do so, तुम निकलो, तुम वो करो किसी एक बहाने से, किसी दूसरे से, and then see what happens. It has to be you know done in some manner. जितना भी किया, बिकॉज एक कंस्ट्रेंट है ना, राइट. आप जो कह रही हो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि वो कंस्ट्रेंट हर एक की ज़िंदगी में अलग तरह की है. किसी के पास फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट है, बड़ी सिंपल, ठीक है, हर एक का फाइनेंशियल लेवल बराबर नहीं है ना, ठीक है. किसी के पास आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी क्रिएटिविटी का कंस्ट्रेंट है, किसी के पास कंस्ट्रेंट ज़िंदगी के हालात का ऐसे है कि उन्होंने घर में शायद बूढ़ी वालदा भी हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इतना टाइम दिया ही नहीं जा सकता. हर एक के पास कंस्ट्रेंट्स हैं. उन कंस्ट्रेंट्स में रहते ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा. सो अल्लाह सुब्हानहू तआला को बेहतरीन पता है कि आपके घर के क्या हालात हैं और आप उसमें रहते हुए क्या कर सकते हैं, तो आप उसके मुताबिक ही पुश करें, राइट. बट आई मीन बिकॉज ऑफ योर कंस्ट्रेंट वी कैन नॉट लिमिट द विजन, कैन वी. एंड यू नो मे बी जब आप कुछ कदम लेती हैं अल्लाह खुद ही आसानी पैदा करवाना शुरू कर दे. कुछ चीज़ें ऐसी होना शुरू हो जाए, और ये होती हैं, पहले भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती. कीप ट्राइंग विद and don't think about the petty issues कि जी आज मेरा बच्चा ऐसे हो गया, आज उसने करने, ये this will continue happening. You know कभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, बस उस पर रुक जाते हैं. मुशाजिरात सहाबा पढ़े ना आप कभी, you know the places where you find the part of the life of the सहाबा जो हम तक पहुँचती नहीं है, या जिसको हम अदब की वजह से बात नहीं करते. Everybody is born with desires, right. आपस में इख्तिलाफ हो जाया करते थे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती, तो हमारे बच्चे भी यही गड़बड़ कर रहे हैं ना बड़ी हद तक. बट ये गड़बड़ ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाती है जब उनको विजन होता है उनके पास.
جب ان کو جو ہے نا بھی نظر آ رہا ہے کہ نہیں یار میری زندگی کی ایک بڑی کاز ہے, ایک کیا کہتے ہیں بڑا مقصد ہے, ایک بڑا وہ ہے, میں یہ کر رہا ہوں, یہ میرے پروجیکٹ ہے, یہ وہ چیز ہے, تو وہ ہے. I'll just end with one thing کہ اس کا اتنا امپیکٹ ہوتا ہے اتنا زیادہ ایونچولی بھی زندگی میں کہ they did a research in basically old homes in the West, right? And they said that Muslim personnel in old homes in the West are mentally بہت بہتر ہوتے ہیں نان مسلم سے. اینڈ اس کی ریزن ان کو کیا ملی کہ دیکھیں جب آپ انسان اولڈ ہوم میں چلا جاتا ہے نا تو آپ سوچو گا اٹس دا سیڈسٹ پارٹ آف یور لائف. کیا آپ کی اپنی اولاد نے ادھر بھیج دیا آپ کو, کوئی آپ سے ملنے نہیں آئے گا, کوئی وہ نہیں. اور اکثر بیچارے بوڑھے ماں باپ آنکھیں ترس رہی ہوتی ہیں ان کی کہ یار شاید کوئی آ جائے. تو یہ سیٹ کہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں فرق ہے. تو نان مسلم نے کہا کہ وی ریورٹ دا فیکٹ کہ ان کے پاس نا دن میں 5 مرتبہ ایک نماز ہوتی ہے ٹو لک فارورڈ ٹو. تو یہ اپنے دن کو نا اس کی غرض ریوالو کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ایکٹیو بھی رہتے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو. اب وہ جو نماز کی یہ اہمیت ہے یہ آپ کو اور مجھے ابھی کبھی زندگی میں سمجھ نہیں آئے گی, بیکاز ابھی ہمارے لیے نماز بوجھ ہے کہ اچھا یار اب پھر ظہر ہو جائے گی پڑھ لو. سو ایوری ایسپیکٹ آف اسلام وہ الگ الگ موقع پہ الگ الگ طریقے سے کھلتا ہے, رائٹ. تو اس کو اپنی جگہ پر رکھ کے نا سمجھائیں, دیکھیں, کنورس کریں, بات کریں, تو بچوں کی بھی ایجز کے ساتھ ایک گروتھ ہوگی, ان کو سمجھ آئے گی چیزیں اور آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ ایک پرسپیکٹیو ہے. بٹ آئی تھنک کہ سب سے امپورٹنٹ چیز فکر ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا کیا کہتے ہیں پوچھتے رہنا, سنتے رہنا, سمجھتے رہنا. وہ ہے یوٹیوب کو اپنے بینیفٹ پہ استعمال کریں, کیونکہ بہت اچھے اسکالرز کی بہت ساری زبردست چیزیں ہیں, رائٹ. ان سب کو یوز کریں. ابھی آئی تھنک سلمان آصف صدیقی صاحب نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے, حالانکہ ان کے آئیڈیاز تھوڑے ریڈیکل ہوتے ہیں اگر آپ میرے سے پوچھیں. اچھا ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ آپ کسی کو سنتے ہیں تو 100% سارے کو سچ ماننے کی ضرورت نہیں. ایون میری بھی بات کو آپ کو خود اس سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے اپنے حالات ہیں. ابھی آئی تھنک وہ میں نے ان کے سنے تو نہیں ہے, بٹ آئی نو ہم ٹو بی اے گڈ مین. پروفیسر جاوید اقبال صاحب آئی تھنک پیرنٹنگ پہ بہت کچھ کروا رہے ہیں, رائٹ. سو اب آئی ڈونٹ نو کہ ان کے سیشنز کیا ہوئے کیا نہیں, بٹ ویسے جب میں نے ان کو سنا ہے تو معقول بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو دیٹس سم تھنگ دیٹ ول ہیلپ یو گلوبلی. مفتی عبد الرحمن ابن یوسف منگیرہ یہاں آئے بھی تھے, ٹھیک ہے. ان کے پیرنٹنگ پہ بہت سیشنز ہیں, وہ انگلش میں ہیں, بٹ آئی تھنک دیٹ مائٹ بی. اور بھی بہت ساری ہوں گی اپنے پرسنل اسپریچولیٹی میں, گلوبل پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے. اچھی پوڈ کاسٹ ڈھونڈیں جو بچوں کے ساتھ شیئر کریں, مل کے سنیں, دیکھیں, لائٹ ہارٹیڈ ہو, سب کچھ ہو. سو allow them to sort of express themselves, discover themselves, understand what they're going through. But just last thing, don't think using your lens. Try and understand ان کا لینس کیا ہے, وہ کیا پرٹیکولرلی جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے, like if they're 10, 11, 12, 13 تو کافی باشعور ہو جاتا ہے بچہ. just try and get into his head کہ اچھا سوچ کیا رہا ہے. If you can understand that, then it becomes very easy, right. کہ اچھا اوکے اب مجھے اس کو پھر کیا اس کی انوائرمنٹ کو کیسے شفٹ کرنا ہے. And if you can't understand that تو پھر بہت مشکل ہے, بیکاز آپ ایک طرف ہو, دوسری طرف ہے, وہ سوچ ہی کچھ ہو رہا ہے. اینڈ اوور ٹائم دین اتنا گیپ آ جاتا ہے کہ بچے ایک پریٹینڈ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ماں باپ کے سامنے, رائٹ. تو وہ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے ہر اعتبار سے. بٹ اٹس اینڈ ود دا فیکٹ کہ ریممبر دے آر اے بلیسنگ فرام اللہ, اینڈ دے آر اے بلیسنگ سو دیٹ وی یوز دیم فار دا سیک آف دس دین, ٹھیک ہے. یہ ہمیں ڈے ون سے ان کو وہ کرنا ہے, باقی کوئی وہ نہیں ہے. اور لیٹ سے یہ نہیں ہوتا, ہم تو کہہ سکیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے بچوں کو آپ کا ویژن دیا تھا, یہ نہیں دیا تھا کہ تم نے PNG پہنچ جانا ہے اور یونیلیور چلے جانا ہے اور جو ہے نا لمز میں داخلہ کرا کے زندگی کو مقصود بنا لینا ہے. ہم نے آپ ہی کی بات کی تھی, بٹ انٹیلیجنٹلی کی تھی, پریکٹیکلی کی تھی, ٹھیک ہے. وہ صوفی طریقے سے نہیں کی تھی کہ بس کو جو ہے نا اس کو لگ رہا ہے کہ مجھے دنیا کا سب سے نیک آدمی بننا ہے, ٹھیک ہے. بڑے کول کر کے وہ کیا تھا, بٹ ہم نے ہمیشہ اس کو یہی چیز بتائی تھی, اسی پہ اپریشیٹ کیا تھا.